يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم فافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من خرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب یا ایہا الناس اے لوگو ضرب بیان کی جاتی ہے مثل ایک مثال فاستمعوا پس تم سنو لہو اس کو ان بے شک الذین وہ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا لن یخلقوا ہرگز نہ پیدا کر سکیں گے ذباباً ایک مکھی ولوی خواہ اجتمعوا او جمع ہو جائیں لہو اس کے لیے وَإِنْ اور اگر تسلبہم ان سے چھین لے جائے الذباب مکھی شیئاً کچھ لا یستنقذوہ نہ چھڑا سکیں گے اسے منہ اس سے ضعفا کمزور بودا ہے الطالب چاہنے والا والمطلوب اور جس کو چاہا اے لوگو ایک مثل کہی ہے سو اس پر کان رکھو جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوائے ہرگز نہ بنا سکیں گے ایک مکھی اگرچہ سارے جمع ہو جائیں اور اگر کچھ چھین لے ان سے مکھی چھڑا نہ سکیں وہ اس سے بودا ہے چاہنے والا اور جن کو چاہتا ہے یہ توحید کے مقابلے میں شرک کی شناعت و قبح ظاہر کرنے کے لیے مثال بیان فرمائی جسے کان لگا کر سننا غور و فکر سے سمجھنا چاہیے تاکہ ایسی رقیق و ذلیل حرکت سے باز رہو یعنی مکھی بہت سی ادنیٰ اور حقیر جانور ہے جن چیزوں میں اتنی بھی قدرت نہیں کہ سب مل کر ایک مکھی پیدا کر دیں یا مکھی ان کے چڑھاوے وغیرہ میں سے کوئی چیز لے جائے تو اسے واپس لے سکیں اسے واپس لے سکیں ان کو خالق السماوات والارضین کے ساتھ معبودیت اور خدائی کی کرسی پر بٹھا دینا کس قدر بے حیائی حماقت اور شرمناک گستاخی ہے سچ تو یہ ہے کہ مکھی بھی کمزور مکھی سے زیادہ ان کے بت کمزور اور بتوں سے بڑھ کر ان کا پوجنے والا کمزور ہے جس نے ایسی حقیر اور کمزور چیز کو اپنا معبود حاجت روا بنا لیا ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز ما قدر بجانی انہوں نے اللہ حق قدری اس کے قدر کرنے کا حق ان اللہ بے شک اللہ لقوی قوت والا عزیز غالب اللہ کی قدر نہیں سمجھے جیسی اس کی قدر بے شک اللہ زور آور ہے زبردست سمجھتے تو ایسی گستاخی کیوں کرتے کیا اللہ کی شان رفیع اور قدر و منزلت اتنی ہے کہ ایسی کمزور چیزوں کو اس کا ہمسر بنا دیا جائے الیاذ باللہ اس کی قوت و عزت کے سامنے تو بڑے بڑے مقرب فرشتے اور پیغمبر بھی مجبور و بے بس ہیں آگے ان کا ذکر کیا ہے
اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ یستفی چن لیتا ہے من الملائکۃ فرشتوں میں سے، رسلاً پیغام پہنچانے والا، اور من الناس آدمیوں میں سے، ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا۔ اللہ چھانٹ لیتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے اور آدمیوں میں اللہ سنتا دیکھتا ہے، یعنی بعض فرشتوں سے پیغامبری کا کام لیتا ہے، مثلاً جبرائیل علیہ السلام، اور بعض انسانوں سے جن کو خدا اس منصب کے لیے انتخاب فرمائے گا۔ ظاہر ہے ان کا درجہ دوسری تمام خلائق سے اعلیٰ ہونا چاہیے، یعنی ان کی تمام باتوں کو اور ان کے ماضی و مستقبل کے تمام احوال کو دیکھتا ہے، اس لیے وہی حق رکھتا ہے کہ جس کے احوال و استعداد پر نظر کر کے منصب رسالت پر فائز کرنا چاہے فائز کر دے۔ اللہ عالم حیث یجعلہ رسالتہ۔ سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 124۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، یعنی ساری خلق میں بہتر وہ لوگ ہیں پیغام پہنچانے والے، فرشتوں میں بھی 2 فرشتے اعلیٰ ہیں، ان کو یعنی ان کی ہدایات کو چھوڑ کر بتوں کو مانتے ہو، کس قدر بے تکی بات ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم والی اللہ ترجع الامور۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بین ایدیہم ان کے ہاتھوں کے درمیان آگے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے، اور الی اللہ اللہ کی طرف ترجع لوٹنا بازگشت الامور سارے کام جانتا ہے، جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور اللہ تک پہنچ ہے ہر کام کی، یعنی وہ بھی اختیار نہیں رکھتے، اختیار ہر چیز میں اللہ کا ہے۔ کذا فی الموضع یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یا ایہا اے الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، ارکعوا تم رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا اور عبادت کرو، ربکم اپنا رب، وافعلوا اور کرو الخیر اچھے کام، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح دو جہاں میں کامیابی پاؤ۔ اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی، اور بھلائی کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ شرک تکفیر اور مشرکین کی تفضیح کے بعد مومنین کو خطاب فرماتے ہیں کہ تم اکیلے اپنے رب کی بندگی پر لگے رہو، اسی کے آگے جھکو، اسی کے حضور میں پیشانی ٹیکو، اور اسی کے لیے دوسرے بھلائی کے کام کرو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارا بھلا ہو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم ھو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ ھو مولاکم فنعم المولی ونعم النصیر۔ وجاہدوا اور کوشش کرو، فی اللہ اللہ میں، حق کا حق جہادی اس کی کوشش کرنا، ہوا وہ اس اجتباکم اس نے تمہیں چنا، وما اور نہ جعل ڈالی علیکم تم پر، فی الدین دین میں، من حرج کوئی تنگی، ملت دین ابیکم تمہارے باپ ابراہیم ہوا وہ اس سماکم تمہارا نام کیا، المسلمین مسلم جمع، من قبل اس سے قبل، وفی ھذا اور اس میں، لیکونا تاکہ ہو، رسول شہیداً تمہارا گواہ نگران، علیکم تم پر، وتکونوا اور تم ہو، شہداء گواہ نگران، علی الناس لوگوں پر، فاقیموا پس قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا اور ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، واعتصموا اور مضبوطی سے تھام لو، باللہ اللہ کو، ہوا وہ مولاکم تمہارا مولا کارساز، ونعم سو اچھا ہے، المولا مولا، ونعم اور اچھا ہے، النصیر مددگار، اور محنت کرو اللہ کے واسطے جیسی کہ چاہیے اس کے واسطے محنت، اس نے تم کو پسند کیا اور نہیں رکھی تم پر دین میں کوئی کچھ مشکل، دین تمہارے باپ ابراہیم کا، اسی نے نام رکھا تمہارا مسلمان پہلے سے، اور اس قرآن میں تاکہ رسول ہو بتانے والا تم پر اور تم ہو بتانے والے لوگوں پر، سو قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور مضبوط پکڑو اللہ کو، وہ تمہارا مالک ہے، سو خوب مالک ہے اور خوب مددگار۔ اپنے نفس کو درست رکھنے اور دنیا کو درستی پر لانے کے لیے پوری محنت کرو، جو اتنے بڑے اہم مقصد کے شایان شان ہو، آخر دنیا
دنیاوی مقاصد میں کامیابی کے لیے کتنی محنتیں اٹھاتے ہو، یہ تو دین کا اور آخرت کے دائمی کامیابی کا راستہ ہے، جس میں جس قدر محنت برداشت کی جائے انصافاً تھوڑی ہے۔ تنبیہ: لفظ مجاہدہ میں ہر قسم کی زبانی، قلمی، مالی، بدنی کوشش شامل ہے، اور جہاد کی تمام قسمیں، جہاد میں مع النفس، جہاد مع الشیطان، جہاد مع الکفار، جہاد مع بدعت، لواط، جہاد مع المبتلین، اس کے نیچے مندرج ہیں کہ سب سے اعلیٰ و افضل پیغمبر ضیاء و تمام شرائع سے اکمل شریعت عنایت کی، تمام دنیا میں خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے تم کو چھانٹ لیا اور سب امتوں پر فضیلت بخشی۔ دین میں کوئی ایسی مشکل نہیں رکھی جس کا اٹھانا کٹھن ہو، احکام میں ہر طرح کی رخصتوں اور سہولتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم خود اپنے اوپر ایک آسان چیز کو مشکل بنا لو۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں ہیں، اس لیے ساری امت کے باپ ہوئے، یا یہ مراد ہو کہ عربوں کے باپ ہیں، کیونکہ اولین مخاطب قرآن کے وہ ہی تھے، یعنی اللہ نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلم رکھا، جس کے معنی حکم بردار اور وفا شعار کے ہیں۔ یا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تمہارا یہ نام رکھا تھا، جبکہ دعا میں کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 128، اور اس قرآن میں شاید انہی کے مانگنے سے یہ نام پڑا ہے۔ بہرحال تمہارا نام مسلم ہے، گو اور امتیں بھی مسلم تھیں، مگر لقب یہ تمہارا ہی ٹھہرا ہے، سو اس کی لاج رکھنی چاہیے۔ یعنی پسند کیا تم کو اس واسطے کہ تم اور امتوں کو سکھاؤ اور رسول تم کو سکھائے، اور یہ امت جو سب سے پیچھے ہے، یہی غرض ہے کہ تمام امتوں کی غلطیاں درست کرے اور سب کو سیدھی راہ بتائے۔ گویا جو مجدد شرف اس کو ملا ہے اسی وجہ سے ہے کہ یہ دنیا کے لیے معلم بنے اور تبلیغی جہاد کرے۔ تنبیہ: دوسرے مفسرین نے شہید اور شہداء کو بمعنی گواہ لیا ہے۔ قیامت کے دن جب دوسری امتیں انکار کریں گی کہ پیغمبروں نے ہم کو تبلیغ نہیں کی اور پیغمبروں سے گواہ مانگے جائیں گے، تو وہ امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ یہ امت گواہی دے گی کہ بے شک پیغمبروں نے دعوت و تبلیغ کر کے خدا کی حجت قائم کر دی تھی۔ جب سوال ہوگا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا، جواب دیں گے کہ ہمارے نبی نے اطلاع کی، جس کی صداقت پر خدا کی محفوظ کتاب قرآن کریم گواہ ہے۔ گویا یہ فضل و شرف اس لیے دیا گیا کہ تم کو ایک بڑے عظیم الشان مقدمہ میں بطور معزز گواہ کے کھڑا ہونا ہے، لیکن تمہاری گواہی کی سماعت اور وقت بھی تمہارے پیغمبر کے طفیل میں ہے کہ وہ تمہارا تزکیہ کریں گے، یعنی انعامات الہیہ کی قدر کرو، اپنے نام و لقب اور فضل و شرف کی لاج رکھو، اور سمجھو کہ تم بہت بڑے کام کے لیے کھڑے کیے گئے ہو۔ اس لیے اول اپنے کو نمونہ عمل بناؤ، نماز، زکوٰۃ بالفاظ، دیگر بدنی و مالی عبادات میں کوتاہی نہ ہونے پائے، ہر کام میں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو، ذرا بھی قدم زیادہ حق سے ادھر ادھر نہ ہو، اس کے فضل و رحمت پر اعتماد رکھو، تمام کمزور سہارے چھوڑ دو، تنہا اسی کو اپنے مولا اور مالک سمجھو، اس سے اچھا مالک و مددگار اور کون ملے گا۔ رب اجعلنا من مقیم الصلاۃ ومن موتی الزکوٰۃ والمعتصمین بک والمتوکلین علیک فانت مولانا وناصرنا فنعم المولا انت ونعم النصیر۔ ثم سورۃ الحج بفضل ومن فللہ الحمد وعلی نبی الصلاۃ والتسلیم۔